نعرہ سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلی علی محمد وآل محمد. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد. صلی علی محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. صلی علی محمد محمد. رب العزت نے اپنے خلیل کو کچھ امتحان کے ذریعے، کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا، اور جب خلیل نے امتحان کی منزلیں کامیابی کے ساتھ طے کر لیں تو اللہ نے امامت بطور انعام اپنے خلیل کو عطا کیا. یہ منصب اتنا عظیم تھا خلیل کی نگاہ میں کہ خلیل نے یہ چاہا کہ یہ منصب میری نسل میں بھی رہ جائے، لہٰذا بارگاہ پروردگار میں دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور پروردگار نے بھی یہ جواب دیا کہ میرا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا. لفظ امام جو قرآن مجید نے اس آیت میں استعمال کیا ہے، یہ کلمہ امام قرآن مجید میں دو طرح کے افراد کے لیے استعمال ہوا ہے. جو لوگ دوسروں کو گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں اور جہنم کی طرف لے جاتے ہیں،
ایسے لیڈروں اور ایسے رہنماؤں اور ایسے پیشواؤں کے لیے بھی قرآن نے لفظ امام استعمال کیا ہے، اور جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، جنت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان الہی رہنماؤں کے لیے بھی پروردگار نے لفظ امام کا استعمال قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور ایک عمومی معنی میں پروردگار نے یہ بھی اعلان کیا ہے اسی قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کی 71ویں آیت ہے جس میں پروردگار نے یہ اعلان کیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ مومنین کو بلائیں گے یا مسلمین کو بلائیں گے یا متقین کو بلائیں گے، پرہیزگاروں کو بلائیں گے، نہیں، کل اناس، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ روز قیامت بلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جس نے بھی جس کو اپنا امام بنایا ہوگا، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، جس چیز کو بھی اس نے اپنا امام بنایا ہے، اور امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے وہ چلا ہے اور جس کا اتباع کیا ہے، جس کی پیروی کی ہے، جسے اپنا رہنما اور آئیڈیل کے عنوان سے اس نے اس دنیا میں قبول کیا ہے اور اسے اپنے آگے رکھا ہے اور خود پیچھے پیچھے رہا ہے، اسی کے ساتھ روز قیامت اسے محشور ہونا ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے بڑی ڈگریوں کو اپنا ہدف اور اپنا امام بنا رکھا ہو اور یہ چاہا ہو کہ اس دنیا میں صرف اور صرف بڑی ڈگریاں حاصل کر لی جائیں اور بڑے منصب کے حصول کے لیے اس نے کوشش کی ہو، تو اس کو اس کی ڈگریوں کے ساتھ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کا مقصد دنیا میں صرف اور صرف دولت حاصل کرنا رہا ہو اور اس نے پوری زندگی دولت کے حصول میں، مال کے حصول میں گزار دی ہو، اور اس کا اصل رہنما اور اس کو پیچھے پیچھے اپنے چلانے والی دولت رہی ہو کہ وہ دولت کے پیچھے ساری دنیا پوری زندگی بھاگتا رہا ہو، تو روز قیامت اس کے دولت اور اس کی ثروت کے ساتھ اسے روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں اس نے اسی دولت کو اپنا امام بنا رکھا تھا، قائد بنا رکھا تھا، اپنا رہنما بنا رکھا تھا۔ کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوگی، خواہشات نفس کے پیچھے چلے ہوں گے، اس کا اتباع کیا ہوگا، روز قیامت انہیں ان کے اس امام کے ساتھ، جسے خواہشات نفس کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اور وہاں لے جایا جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں انسان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کو امام بنا رہا ہے اور کس کے پیچھے چل رہا ہے، کس کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے اور کس کا اتباع کر رہا ہے، کس کے حصول کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ انسان کی اپنی فکر کے اوپر، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے عقیدے کے اوپر بھی کسی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس پر موقوف ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی آئیڈیالوجی اچھی ہو، جس کا عقیدہ اچھا ہو، وہ اسی آئیڈیالوجی کے مطابق عملی زندگی بھی گزار رہا ہو۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، لیکن اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو امام کے اوپر جان دینے کے لیے قربان ہیں، اولاد قربان کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے،
لیکن اگر کہیے کہ امام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ لہذا بہت ممکن ہے کہ انسان کا عقیدہ بہت سالم ہو، بہت اچھا ہو، لیکن اتباع کے مرحلے میں، پیروی کے مرحلے میں وہ شیاطین کی پیروی کر رہا ہو، یا جس امام کو عقیدے میں مان رہا ہے اس کے مخالف اور اس کے مقابل شخص کی پیروی کر رہا ہو سکتا ہے عملی عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے امیر المومنین کو وہ اپنا امام مانتا ہو، لیکن میدان عمل میں جب آتا ہو تو امیر المومنین کے مد مقابل کھڑے ہونے والے افراد کی سیرت اور ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ اور واقعات گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ آپ دیکھیں کوفے والوں کے لیے جن کے حالات میں ملتا ہے، اور جب امام حسین مکہ سے باہر نکلے کوفے کے لیے، تھوڑی ہی دور چلے تھے، پہلی ہی منزل پر فرزدق سے ملاقات ہوئی، اور فرزدق سے امام نے جب پوچھا کہ تم کوفے سے آ رہے ہو، کوفے کے حالات کیا ہیں، تو فرزدق نے یہی کہا تھا کہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک۔ فرزند رسول، کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، وہ مانتے تو آپ کو ہیں، وہ ایمان آپ پر رکھتے ہیں، آپ کو امام بھی مانتے ہیں، آپ کو رسول کا نواسہ بھی مانتے ہیں، آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے دلی جذبات بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب قربانی دینے کی باری آئے گی، جب اتباع کی باری آئے گی، تو وہ آپ کے مخالف گروہ کے سمت جائیں گے، یعنی ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں جو آپ کے مخالف ہیں۔ لہذا یہ ضروری نہیں کہ اگر عقیدہ اچھا ہے انسان کا، اگر امام اچھا ہے انسان کا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اسی امام کے ساتھ محشر میں بلایا جائے یا اس کو اٹھایا جائے، بلکہ بلایا اس کے ساتھ جائے گا جس کا اتباع کیا ہے، جس کے پیچھے پیچھے چلا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے اسی لیے دو طرح کے اماموں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ وہ قائد اور رہنما ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، جس کا انسان اتباع کر کے جنت کی طرف جائے گا، اور کچھ افراد ایسے، کچھ رہنما ایسے ہیں جن کی پیروی کے نتیجے میں، جن کے اتباع کے نتیجے میں انسان جہنم کا راستہ طے کرے گا اور جہنم کی طرف جائے گا۔ ایک شخص ہے اسی سفر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے، جس کا نام ہے بشر ابن غالب اسدی۔ امام کی جو منزلیں سفر کی ہیں کربلا تک، ان منازل میں ایک منزل ہے جسے ذات عرق کہا جاتا ہے۔ یہ مکے سے قریب کی جگہ ہے، مکے سے بہت زیادہ دور کی جگہ نہیں ہے، اور یہی جگہ وہ افراد جو عراق سے آتے تھے پرانے زمانے میں حج کے لیے، ان کے لیے میقات بھی ہے جہاں سے ان کو احرام باندھنا ہوتا تھا۔ بشر ابن غالب اسدی، جس کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے، کوفے سے آ رہا ہے، لیکن امام کے ساتھ آنا نہیں چاہتا۔ امام سے ملاقات ہوئی اس کی ذات عرق نامی منزل پر، اور امام نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو فرزدق سے کیا تھا کہ کوفے والوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس نے بھی بعینہ ہی وہی جملہ دہرایا جو فرزدق نے کہا تھا۔ اس نے کہا فرزند رسول، کوفے والوں کی حالت یہ ہے کہ قلوبہم معک وسیوفہم مع عدوک۔ فرزند رسول، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں کوفے والوں کے، مگر ان کی تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ بعض میں عدوی ہے اور بعض میں بنی امیہ کا لفظ ہے کہ ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام نے اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور تم نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ کوفیوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں مگر تروالیں، ان کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں۔ اسی بشر نے وہیں پر
امام سے ایک سوال بھی کیا ہے جسے امالی صدوق شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب امالی میں لکھا ہے. اس نے کہا فرزند رسول ایک سوال کا اور جواب مجھے دے دیجئے. یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رہنما ایسے ہوں گے یدعون الی ہدن، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. تو جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو لوگوں کو یدعون الی النار، دعوت دے رہے ہوں گے، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور جو لوگ ان کا اتباع کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ قیامت میں دو طرح کے گروہ ہوں گے. ایک وہ جنہوں نے ایسے امام کی پیروی کی ہوگی، ایسے امام کے پیچھے چلے ہوں گے، ایسے رہنماؤں کے پیچھے چلے ہوں گے، ایسی چیزوں کو اپنا رہنما بنایا ہوگا جو انہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. اور ایک گروہ ایسا ہوگا جنہوں نے ایسے افراد اور ایسی چیزوں کی پیروی کی ہوگی جو انہیں جنت کی طرف لے جانے والی ہے، انہوں نے اسے اپنا رہنما بنایا ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے قرآن مجید کی ان دونوں اور تینوں آیات کے مقابلے میں ایک یہی سورہ اسراء کی آیت جو 71ویں آیت ہے کہ روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. دوسری آیت کہ وہ رہنما جو لوگوں کو اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا 73ویں آیت سورہ انبیاء کی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں ایسا امام بنایا ہے جو لوگوں کو ہمارے امر سے اور حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے نیکیاں انجام دینے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. یہ وہ امام ہیں جو امر پروردگار سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اپنی خواہشات سے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ امر پروردگار جو ہوتا ہے اس کے مطابق یہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف لے جاتے ہیں. دوسری آیت سورہ قصص کی ہے، سورہ قصص کی 41ویں آیت. وہاں قرآن مجید نے ان ائمہ کا ذکر کیا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور ہم نے انہیں ایسا امام بنایا ہے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ لَا يُنصَرُونَ اور روز قیامت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، انہیں کوئی نصرت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ قیامت کی بات. اور دنیا میں ان اماموں اور رہنماؤں کی خصوصیت یہ ہوگی جس کو اسی کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 42 میں سورہ قصص کی بیان کیا کہ آخرت میں اور دنیا میں ان کی صفت یہ ہوگی کہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، یہ امام اور یہ رہنما، یہ لیڈر، یہ پیشوائی کرنے والے، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے وہ افراد ہوں گے. ان کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ اس دنیا میں ہم نے لعنت کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے، یعنی وہ جہاں جائیں گے لعنت ان کے پیچھے سے ہٹنے والی نہیں ہے، لعنت ان کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت، مومنین کی بھی لعنت ان افراد کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور یہ پروردگار نے انجام دیا ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنتاً،
دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، لہٰذا وہ لعنت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور قیامت میں ان کی حالت یہ ہوگی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت میں وہ اس طرح سے لائے ہوں گے کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، ان کے چہرے قبیح قرار دے دیے جائیں گے، بدترین چہروں کے ساتھ وہ روز قیامت حاضر ہوں گے۔ یہ دو طرح کے امام جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جس وقت سے پروردگار نے انسانیت کو اس دنیا میں بھیجنے کا اعلان کیا اور اس ولی خدا کے سامنے، اس خلیفہ پروردگار کے سامنے حکم دیا سجدہ کرنے کا، اسی وقت سے دو گروہ تیار ہو گئے۔ ایک وہ گروہ جو حکم پروردگار پر سجدہ کر لینے والا ہے، اور دوسرا وہ گروہ اور فریق جو حکم پروردگار سے سرتابی کرنے والا ہے۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کہ کچھ افراد وہ ہوں گے کہ جو ایسوں کو اپنا امام بنائیں گے جو انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور کچھ افراد ایسے ہوں گے جو ایسوں کو اپنا امام بنائیں گے کہ جو انہیں جنت کی طرف، اللہ کی طرف، خدا کی عبادت اور صراط مستقیم کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہ ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کس کو اپنا امام بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم فرض عزا پر آ رہے ہوں، مجلس میں آ کے بیٹھ بھی رہے ہوں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہو، جب اتباع کی باری آتی ہو، تو ہم کسی اور طرف نکل جاتے ہوں۔ لہٰذا یہیں سے ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اس فرش پہ آ جانا اور یہاں آنے کی توفیق مل جانا، یہ پروردگار کی عظیم عنایت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ نعرہ سلام۔ یہیں سے ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے، یہیں سے ہمیں وہ راستہ طے کرنا ہے۔ یہاں تک پہنچا دینا یہ پروردگار کا فضل و کرم تھا، ورنہ دنیا میں بہت سارے افراد ہیں جو اس دولت سے اور اس فضیلت سے محروم ہیں۔ اس مجلس میں آنے کے لیے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو چاہتے ہیں آنا مگر نہیں آ سکتے، نہیں آ پاتے، یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اس مجلس میں جانے کی سعادت نصیب ہو جائے جس میں ذکر حسین ہوتا ہو۔ روایت کے جملے ہیں فوج ینزل و فوج یصعد، جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو فرشتوں کا ایک گروہ نازل ہوتا ہے، ایک گروہ یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، اور جب یہ پہنچتے ہیں آسمان پہ، عرش پہ، فرشتے جو مجلس حسین میں شریک ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کے فرشتے جو نہیں پہنچ سکے اس بزم میں، وہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہمیں تمہارے بدن سے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ جیسی خوشبو ہم نے آج تک کبھی محسوس ہی نہیں کی ہے۔ تب وہ بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ مجلس حسین تھی، وہاں سے آ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، صلی اللہ۔ تو یہ سعادت جو پروردگار نے ہمیں دی ہے، یہ بہت عظیم سعادت ہے۔ اس کے بعد روایت کے جملے یہ ہیں کہ وہ فرشتے جب یہ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ مجلس حسین تھی اور اب وہ مجلس ختم ہو چکی جہاں سے یہ فرشتے واپس آئے ہیں، تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اس مجلس میں آتے ہیں، اس جگہ میں آتے ہیں جہاں ذکر حسین ہو رہا تھا، اور وہاں کے در و دیوار اور زمین سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، ملتے ہیں، تبرک اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خوشبو ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آپ
ایسے بازار سے گزر جائیں جو عطر فروشوں کا بازار ہے، جہاں عطر بکتے ہیں، وہاں سے اگر آپ گزر جائیں اور 5 منٹ کے لیے بھی آپ وہاں سے اگر گزرے ہیں تو بازار سے نکلنے کے بعد آپ کے اندر سے عطر کی خوشبو آئے گی، خوشبو محسوس ہوگی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ صحیح، مگر اس بازار سے گزرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خوشبو جس ماحول سے آپ گزرے ہیں وہ آپ کے اندر بھی چند لمحات کے لیے آ جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے بازار سے گزر جائیں جو قصابوں کا بازار ہے، گوشت کا بازار ہے، جگہ جگہ گوشت کی دکانیں ہیں، وہاں سے آپ گزر کے باہر نکلیں گے تو چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح، لیکن آپ کے اندر سے گوشت کی خوشبو آئے گی، گوشت کی مہک اور بو آئے گی۔ تو وجہ کیا ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام نے آنے کے بعد ہم 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، بلکہ کبھی کبھی 70 اور 80 سال یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ہر سال مجلس حسین میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے اوپر حسینی رنگ نہیں چڑھ پاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف رسم کی ادائیگی کے لیے آتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سماج کے خوف سے آتے تھے کہ لوگ کہیں گے یار کیسے ہو تم، مجلس میں بھی نہیں آ رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے کی ہماری کوئی اور نیت رہی ہو۔ ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ بہرحال پیدا ہوتا ہے، خود ہم اپنے لیے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے سال سے امام کا ذکر کرنے کے باوجود بھی وہ حسینی رنگ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا، وہ حسینی خوشبو ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کہیں اخلاص میں تو کمی نہیں ہے، ورنہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے تاریخ میں، اسی واقعے کربلا میں، کہ اگر عاشور کے 10 دن 12 دن 15 دن پہلے بھی، 17 دن پہلے عاشور سے اگر لے لیجئے تو 17 دن، ایک ایسا فرد جس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ آ گیا حسین کے خیمے کے قریب اور حسین کے اصحاب میں شامل ہو گیا، تو اب اس کا عالم یہ ہے، یہ بہت دور کا انسان، کبھی شاید امام کا نام اس کی زبان پر اس کے گھر والوں کے ہاں یا اس کے ہاں آیا ہو، لیکن جب سے امام کی مصاحبت اختیار کی ہے، جسے تاریخ نے وہب قلبی کے نام سے ذکر کیا ہے، یہ کس خلوص کے ساتھ آیا تھا اور کیا جذبات تھے اس کے، اور نہ صرف یہ، اس کی ماں، اس کی زوجہ، وہ کس خلوص کے ساتھ آئی ہیں کہ ان 17 دنوں میں، 17 دن امام کے ہمراہ ہیں، 17 دنوں میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ اپنے خون کو امام کے خون سے ملا دیا۔ یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ اخلاص کہاں سے آیا؟ پروردگار وہب قلبی کے اور ان کے گھرانے کے اخلاص کا واسطہ ہمارے اندر بھی وہی اخلاص پیدا کر دے امام حسین کی نسبت سے، کہ ہم بھی ویسے ہی حسینی رنگ میں رنگ جائیں جیسے اصحاب حسینی نے اپنے آپ کو حسین کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ نعرہ صلوات، عزیزو، اس بزم میں آنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص پایا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس بزم میں آنے کے لیے آدمی صرف ثواب کے حصول کے لیے نہ آئے، ثواب تو یقیناً ملے گا ہی، اس نیت سے آئے کہ ہم امام کی بزم میں کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، امام سے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جا رہے ہیں کہ امام کے ذکر میں جانے کے بعد ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے،
ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے. اور یہ ذکر حسین نے، مجالس امام نے زندگیاں بدلی ہیں، زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. ثواب تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن زندگیاں بھی تبدیل کی ہیں اور ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیا ایسے افراد کو جن کے لیے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایران کے ایک ذاکر اور خطیب ہیں، مشہور خطیب ہیں، آج بھی زندہ ہیں وہ. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک سال میں ماہ محرم میں عشرے کے لیے گیا. امام بارگاہ کی طرف میں آگے بڑھ رہا تھا. کچھ جوان امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، حسینیہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا چلو مجلس کا وقت ہو گیا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ایک ایسا آدمی، لا وبالی آدمی، جس کو ایرانی زبان میں فارسی میں لات کہا جاتا ہے، اوباش کہا جاتا ہے، ایسا آدمی جو دین اور مذہب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، جس کو چاہتا مار دیتا ہے، جس کو چاہتا گالی بک دیتا ہے، نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ ہاتھ پہ کنٹرول ہے، نہ پیروں پہ کنٹرول ہے، جس پہ چاہتا چاقو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے خوف سے، ڈر سے ہم نہیں جا رہے ہیں کہ کہیں وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے یا ہمارے لیے غلط بات نہ کہہ دے یا ہم سے گالم گلوچ نہ ہونے لگے، اس لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں ساتھ میں. گئے، داخل ہوئے حسینیے میں، دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے اور انتظار میں ہے کہ مجلس شروع ہو. وہ کچھ شعر گنگنا رہا تھا، کچھ اشعار اپنی زبان میں فارسی میں پڑھ رہا تھا. ایران کے یہ ذاکر اور خطیب کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کے شعر کو سنا تو اس کے شعر کا، آخری شعر کا مفہوم یہ تھا کہ میری زندگی اور میرے وجود کا ہر حصہ دنیا لے گئی، سب نے میرے وجود کو چھین لیا، میرے وجود کو چرا لیا، میرے وجود کا صرف ایک حصہ باقی بچا ہے. اب یہ ذاکر جیسے ہی داخل ہوا، یہ جیسے ہی شعر سنا اس کی زبان سے، برجستہ یہ کہا کہ یہ جز جو باقی بچا ہے یہ امام حسین کا ہے، اسے کسی کے ہاتھ نہ لگنے دینا، یہ حصہ کسی اور کے پاس نہ جانے دینا، یہ امام حسین کا ہے. حسین کا نام سننا تھا کہ اس نے سر جھکا لیا، زار و قطار رونے لگا اور پوری مجلس بیٹھ کے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے سسکیاں مار مار کے روتا رہا. یہ نام حسین کا وہ اثر ہوا اس کے اوپر کہ اس کی زندگی ایسے تبدیل ہو گئی کہ محلے والے، شہر والے تعجب کر رہے تھے کہ یہ انسان چند منٹ میں، چند لمحوں میں ایسے کیسے بدل گیا، ایسے کیسے تبدیل ہو گیا. یہ مجلس حسین زندگیاں بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے، انسان کے حالات، انسان جو جہنم کی طرف ہے اسے جنتی بنا دیتی ہے. صرف جنتی نہیں بناتی بلکہ حر کو ایسا بنا دیا جو شب عاشور تک دشمن کے ساتھ ہے، جہنم والوں کے ساتھ ہے. صبح عاشور حسین کے پاس آ گئے اور صبح عاشور کے بعد سے عصر عاشور تک، عصر عاشور سے بھی پہلے، بہت پہلے، جنت لے لی. اور جنت صرف لی نہیں بلکہ ایسا با کردار بن گئے حر حسین کی خدمت میں آنے کے بعد، ایسا شرف مل گیا حر کو کہ اگر امام حسین کی نسل میں آنے والے چھٹے امام بھی، اللہم صل علی محمد وآلہ اللہم صل علی محمد، زیارت پڑھیں گے شہدائے کربلا کی قبر کی طرف رخ کر کے، جب زیارت پڑھیں گے تو اسی زیارت کا یہ جملہ ہے نا جسے ہم اور آپ دہراتے ہیں، بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. یہ صرف
ان اصحاب حسینی کے لیے نہیں ہے جو خاندان بنی ہاشم سے تھے، سب کے لیے زیارت ہے۔ سائر شہداء کربلا تمام اصحاب کے لیے ہے، جس میں حر بھی شامل ہے، جس میں وہب بھی شامل ہے، جس میں زہیرقین بھی شامل ہیں۔ معصوم امام اس قبر کے پاس کھڑا ہو کے یہ آواز دے گا، اے حسین کے ساتھیوں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی طیب و طاہر ہو گئے، وہ زمین بھی پاکیزہ ہو گئی جس میں تم دفن ہو گئے۔ لہٰذا یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ امام کا ذکر جن کی چند شبیں اب باقی رہ گئی ہیں، یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خود زندگی بدلنا چاہیں، ہم خود چاہتے ہو کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ہماری زندگی حسینی ہو جائے، ہم امام کے ناصر بن جائیں، امام کے نصرت کرنے والوں میں بن جائیں۔ امام کی نصرت کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو واقعی حسینی بنا لیں اور امام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیں۔ یہ بھی نصرت امام ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد۔ بہت ساری باتیں ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت گزر جاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اس آیت میں پروردگار نے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، میں نے جناب ابراہیم کے مطالبے پر کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں، میری نسل میں یہ منصب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پروردگار نے آواز دی لا ینال عہد الظالمین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ابراہیم تمہیں اپنی نسل کی تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ منصب دیں گے تمہاری نسل میں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری وہ اولاد ظالم نہ ہو، اور اسے ظلم سے بچانے کے لیے تمہیں تربیت کرنا پڑے گی اس نسل کی۔ یعنی گویا جناب ابراہیم کو نسل کی تربیت کی دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ ابراہیم تم باپ ہو، تم نے نسل کے لیے سوال کیا ہے اس بات کا، لیکن ہم تمہیں یہ دیں گے منصب تمہاری نسل کو، مگر لا ینال عہد الظالمین، تمہیں اپنی نسل کو ظلم سے بچانا ہوگا۔ ظلم کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں، وہ آئندہ آئیں گے آپ کی خدمت میں۔ لہذا نسل کو بچانا یہ تمہارا کام ہے، اس لیے کہ تم نے نسل کے لیے یہ مانگا ہے۔ اور جناب ابراہیم نے اپنی نسل کی تربیت کے لیے کہاں لا کے نسل کو ساکن کیا؟ مصر اور شامات کا علاقہ چھوڑ کے کہاں لے آئے؟ قرآن مجید کہتا ہے فی واد غیر ذی زرع، اسماعیل کو اور ہاجرہ کو ایسی جگہ لا کے رکھا، ایسی جگہ مہاجرت کر کے آئے، ہجرت کر کے آئے کہ جہاں ایک پتا بھی نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے، نہ گھاس ہے، نہ پھوس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جناب ابراہیم ہجرت کر کے سرزمین مکہ پہ کیوں آ رہے ہیں؟ خود قرآن مجید نے بیان کیا اسی سورہ ابراہیم میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں نے اپنی ذریت میں کچھ کو تیرے ایسی وادی میں اور ایسے لقودق صحرا میں، ایسے چٹیل میدان میں جہاں دور دور تک نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ سبزہ ہے، ایسی جگہ نہ زراعت ہے، لا کے میں نے انہیں ساکن کیا ہے، انہیں سکونت دی ہے۔ عند بیتک المحرم، پھر خصوصیت کیا ہے اس جگہ، اس صحرا میں کیوں آئے؟ عند بیتک المحرم، کیونکہ یہاں تیرا گھر ہے، تیرے گھر کی محبت میں اپنی نسل اور ذریت کو ایسی جگہ لا کے رکھ دیا ہے کہ جہاں نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے۔ ہم بھی ہجرت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ یا تعلیم کے لیے، یا روزگار کے لیے، یا امن و امان اور سکون کے لیے کہ ہمارے کنٹری میں سکون نہیں ہے، وہاں ہم محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا دوسرے کنٹری میں جا رہے ہیں۔
یا دنیا حاصل کرنے کے لیے؟ کیا دین حاصل کرنے کے لیے ہم نے کبھی مہاجرت کی؟ کہ ہم اس لیے یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں کہ یہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں کو چھوڑ کے ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں دین پر عمل ہو سکے۔ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ تعلیم حاصل نہ کیجئے، آپ پیسے حاصل نہ کیجئے، آپ امن و امان کی زندگی حاصل نہ کیجئے، آپ دنیا کی آسائش حاصل نہ کیجئے۔ اسلام کبھی نہیں روکتا۔ اسلام ہم کو فقیر اور بے بس دیکھنا نہیں چاہتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم سارا ہم و غم اسی دنیا کے لیے صرف کر دیں اور دین سے بالکل بے غافل ہو جائیں، دین سے منحرف ہو جائیں، صرف دنیا ہی مقصد نہ رہ جائے۔ حاصل کیجئے، دنیا بھی حاصل کرنا مومن کی ذمہ داری ہے۔ مومن کے لیے دنیا بھی پروردگار نے بنائی، آخرت بھی بنائی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے لیے۔ ساری کائنات پیدا کی تمہارے لیے، لیکن تمہیں پیدا کیا اپنے لیے۔ لہذا یہ کائنات سے استفادے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ساری کائنات جو تمہارے لیے پیدا کی تھی اس سے تم فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن جس کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا اسی سے غافل ہو گئے اور اسی سے آنکھ بند کر لی، اسی سے دور ہو گئے۔ لہذا پروردگار نے جناب ابراہیم نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، معبود ہم اپنی ضروریت کو تیرے گھر کے پاس لا کے آباد کر رہے ہیں۔ کیوں آباد کر رہے ہیں؟ تعلیم کے لیے، پیسوں کے لیے، ڈگری کے لیے، امنیت کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو صرف تیرا گھر ہے پروردگار، پھر آئے کیوں ہو؟ اسی آیت کے آگے کا حصہ ہے سورہ ابراہیم کی شاید 37 نمبر آیت، اسی آیت کے آگے کا حصہ، اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، پروردگار تیرے گھر کے پاس لا کے رکھا ہے، انہیں ساکن کیا ہے، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، پروردگار یہاں آنے کا مقصد یہ ہے تیرے گھر کے پاس کہ میری نسل نماز قائم کرنے والی بن جائے، صرف نماز ہی نہیں بلکہ نماز قائم کرنے والی بن جائے، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ یہ نماز قائم کرنے والی نسل پروان چڑھے۔ لہذا آئیے مجلس میں، تبرک یقیناً ملے گا، ثواب ضرور ملے گا۔ اس نیت کے ساتھ آئیے کہ پروردگار میں اپنی ذریت، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو ان مجلسوں میں اس لیے لا رہا ہوں کہ تیرے آخری زمانے کے ولی کا جب ظہور ہو تو میرا یہ بچہ اس کا سپاہی اور فوجی بن سکے، اس لیے لے کے آ رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ اور جب اس نیت کے ساتھ آئیں گے تو ہمارے یہاں کمی ہے کہ ہم کو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ان کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے تو دشمنوں کو نوازا ہے، قاتلوں کو دیا ہے، اپنا گھر لوٹنے والوں کو دیا ہے، انہیں نوازا ہے۔ تو ہم تو محبت کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو محب بن کے آ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ ہم مانگ کے تو دیکھیں، خلوص کے ساتھ مانگیں۔ اور اسی فرش عزا پہ بیٹھ کے جب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، جب آنکھ اشکبار ہو حسین کی مصیبت پر، تب حسین کی بارگاہ میں پروردگار کو حسین کا واسطہ دے کے، مادر حسین کا واسطہ دے کے دعا کریں کہ پروردگار ہماری نسل کو حسینی بنا دے۔ اور صرف دعا کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کے لیے محنت اور کوشش بھی ہو۔ ایسے ہی اسلام نے جو تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر رکھی ہے، یہ بہت اہم ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اور ان ماں باپ میں بھی ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے، تاکیدات ماں کے لیے زیادہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ خیال کرنے لگیں کہ ہم ہی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری کیوں ڈالی جا رہی ہے۔
مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری کیوں نہیں ڈالی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا، یہ ذمہ داری آپ کو دی۔ اہل بیت کو جو مصائب دیے پروردگار نے، وہ دوسرے انبیاء کو کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ پروردگار یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے اندر یہ لیاقت ہے کہ اس امتحان سے گزر سکتے ہیں، اس لیے انہیں گزارا۔ آپ کو، ہماری ماں اور بہنوں کو پروردگار نے یہ شرف جو تربیت اولاد کا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار آپ کو اس لائق سمجھ رہا ہے، تب یہ ذمہ داری آپ کے لیے دی جا رہی ہے۔ اور آج کی دنیا نے کیا کیا ہے؟ آج کی دنیا نے عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی جو اصل ذمہ داری اسی سے دور کر دیا اسے۔ عورت کی اصل ذمہ داری، جب ام سلمہ نے آ کے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ مرد میدان جہاد میں جا رہے ہیں، شہید ہوں گے، زخمی ہوں گے، دشمنوں کو قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے، ہم عورتیں اس سے محروم ہیں، یہ ثواب ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ تو پیغمبر نے اس وقت یہ جملہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر میں رہ کے جو ثواب رکھا ہے وہ اسی جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب ہے۔ صحیح طریقے سے اولاد کی تربیت کرنا اور اس پر وقت لگانا، اس کے لیے ٹائم دینا، اس کے نتیجے میں پروردگار تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا جو مجاہدین راہ خدا کو پروردگار دیتا ہے۔ ہم چونکہ اہمیت کو نہیں جانتے کہ تربیت اور اولاد کی تربیت کتنا اہم فریضہ ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ماں کی گود انسان کا مدرسہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے شرف کو پہچانے، ہماری مائیں اور بہنیں، کہ اللہ نے کیسا شرف دیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو امام کا فوجی تیار کر دیں، اور اگر چاہیں تو ایسا فوجی تیار کر دیں جو امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ یہ ان کی گود میں، ان کی تربیت میں یہ اثر ہے۔ وہ جیسا چاہیں اپنی اولاد کو آئندہ کے لیے ویسی تربیت دے سکتی ہیں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب انقلاب برپا کیا اور آ کے لوگوں نے انٹرویو لیا اور پوچھا، آپ کے پاس نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ لوگ ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ امام خمینی نے کہا تھا کہ میری فوج ماؤں کی گود میں پل رہی ہے۔ یعنی یہ ماں کا کردار ہے، ماں کی آغوش ہے، جو بچے کو امام کا سپاہی بنا دے یا شیطان کا سپاہی بنا دے۔ قرآن مجید نے، پیغمبر نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جو پیغمبر نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اتنا بڑا شرف باپ کو بھی نہیں دیا پروردگار نے کہ باپ کے قدم کے نیچے، باپ کا اتباع، اس کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن جنت صرف ماں کے قدموں میں قرار دی پروردگار نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اپنی بہترین تربیت کے نتیجے میں بچے کو جنتی بھی بنا سکتی ہے اور بدترین تربیت کے نتیجے میں بچے کو شقی بھی بنا سکتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں اولاد کے، ان میں ایک حق یہ بیان کیا ہے کہ اولاد کی شقاوت میں اور اولاد کی سعادت میں تم ذمہ دار ہو۔ اگر وہ شقی بنتی ہے تو اس میں بھی تم سہیم ہو، حصے دار ہو۔ اگر وہ سعید اور نیک بنتی ہے تو اس میں بھی تمہارا حصہ ہے۔ جب تک نیک اولاد باقی رہے گی، آپ سنتے رہتے نا کہ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، ایک راستہ جو نامہ اعمال کھلا رکھنے کا ہے وہ صالح اولاد ہے۔ اگر صحیح تربیت کی ہے، صحیح سے پروان چڑھایا ہے، تو یہی اولاد جب تک زندہ رہے گی ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ نمازیں یہ پڑھے گی، ثواب ہم کو ملے گا۔ روزہ یہ رکھے گی اولاد ہماری، ثواب ہم کو ملے گا۔ نیکیاں یہ انجام دیں گی، ثواب ہم کو ملے گا۔ اور یہ درس ہمیں کربلا کی ماؤں نے دیا ہے کہ کیسے تربیت کی جائے اور کیسے پروان چڑھایا جائے بچوں کو۔ آج کی یہ شب اسی ماں کے بچوں کی تربیت کو دیکھنے کی شب ہے۔
کہ جس ماں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت کی ہے کہ کربلا کے میدان میں وہ ماں آخری لمحے تک بچوں سے یہ تاکید کر رہی ہے، عزیزو تربیت ایک دن کا کام نہیں ہے، وہ ماں اپنے بچوں کو یہ تاکید کر رہی ہے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، امام حسین اور جناب عباس خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں، بیویوں کے خیموں کے قریب سے گزر ہوا، شب عاشور دیکھا لیلا اکبر کو سمجھا رہی ہیں، ام فروا قاسم کو سمجھا رہی ہیں، رباب اپنے ششماہے کو یہ کہہ کے دلاسا دے رہی ہیں، میرے لال میں کیا کروں، میں کسے قربان کروں؟ رباب کو کیا خبر تھی کہ تمہاری قربانی ساری قربانیوں پہ بھاری ہے۔ زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے، زینب اون محمد کو بٹھا کے سمجھا رہی ہیں، بیٹا دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل قاسم اپنی جان قربان کریں گے، اکبر اپنی جان قربان کریں گے، مسلم ابن عقیل کے بچے اپنی جان قربان کریں گے۔ بیٹو دیکھو تمہاری دوہری نسبت ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضی کے نواسے ہو، تم زینب کا لخت جگر ہو، دیکھو قاسم سے پہلے قربان ہونا، اکبر سے پہلے قربانی دینا۔ میرے بیٹو یاد رکھنا، اگر تم نے قربانی دے کے مجھے سرخرو کر دیا تو یہ ماں تم سے راضی ہے، اور اگر تم نے قربانی نہیں پیش کی یا ماں کو شرمندہ کیا تو یہ ماں تمہارا دودھ نہیں بخشے گی۔ ایسی تربیت اور ایسے تیار کیا، اور جب صبح عاشور ہوئی تو شہزادی نے خود بچوں کو سنوارا، لباس جنگ پہنایا، تلواریں حمائل کیں اور ماموں کے پاس بھیج دیا، جاؤ ماموں سے اذن جنگ طلب کرو، اذن جہاد طلب کرو۔ اور بچے بار بار آتے تھے، امام حسین واپس کر دیتے تھے۔ آخر میں شہزادی خود آئی جناب زینب، اب حسین بہن کو دیکھ کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ زینب کس لیے آئی ہیں، حسین نے اجازت دے دی، زینب کے نونہال چلے، اور تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے سوار کیا ہے، ایک کو عباس نے سوار کیا ہے، دونوں بچے شام کے لشکر کے درمیان اس طرح سے جنگ کر رہے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یزیدی لشکر کو فنار کرتے رہے، چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا، دونوں بچے دونوں زینب کے شاہزادے جنگ کرتے کرتے زمین پر گرے، آواز دی، ماموں کو مدد کے لیے بلایا۔ ایک طرف سے امام حسین چلے، ایک طرف سے جناب عباس چلے، دونوں بھائی میدان میں پہنچے، اور تاریخ کہتی ہے کہ زینب کے لاڈلوں کا لاشا دونوں بھائی اٹھا کے لا رہے ہیں، لا کے اس خیمے میں رکھا جہاں شہداء کے خیمے، جہاں لاشیں لا کے رکھے جا رہے تھے۔ تاریخ ایک منظر نقل کرتی ہے کہ جب بھی کوئی لاشا آتا تھا تو زینب سب سے پہلے آتی تھی، تمام بیویوں میں خواتین میں زینب سب سے پہلے پہنچتی تھی، لیکن جب اون محمد کا لاشا آیا تو زینب نہیں آئی، فضہ نے جا کے کہا شہزادی اون محمد آئے ہیں چلیے، زینب نے آواز دی فضہ میں نے اون محمد کو آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ فضہ نے آواز دی شہزادی چل کے تو دیکھیے اپنے خون میں نہا کے آئے ہیں، سرخرو ہو کے آئے ہیں۔ زینب اٹھی، بیٹوں کے لاشے کے قریب پہنچی، بیچ میں بیٹھ گئی علی کی بیٹی، راستہ بنایا، جگہ بنائی، زینب نے سر سجدہ معبود میں رکھ دیا، اے معبود
باوجود تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی قبول کر لی. بیٹوں کی طرف مخاطب ہوئی, آواز دی, بیٹو ارے یہ ماں تمہاری شکر گزار ہے کہ تم نے میری ماں کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا, میرے دودھ کی لاج رکھ لی. جزاکم ربکم. حسین موجود ہیں, زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, بھائی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کو شرمندگی کا احساس ہو کہ زینب کے بیٹے شہید کر دیے گئے, میرے بھانجے مارے گئے. لہٰذا زینب نے گریہ نہیں کیا. زینب نے نہ یہاں گریہ کیا, نہ 12 محرم کو جب قافلہ گزر رہا تھا 11 محرم کو سرزمین مقتل سے اس وقت گریہ کیا. جب نیزوں پہ سر بلند ہوئے زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا. جب شام سے رہائی ملی اور سرے شہداء واپس آئے, تاریخ میں آپ نے سنا ہے نا کہ جب سر آتے تھے تو ایک بیوی کوئی نہ کوئی اٹھ کے سر کو آگے بڑھ کے لے لیتی تھی. ایک سینی میں جو چھوٹے چھوٹے سر رکھ کے آئے, شام کی عورتیں بھی آئی ہیں پرسہ دینے کے لیے. جب ان سروں کو لینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا تو شام کی کسی عورت نے آگے بڑھ کے آواز دی, اے بی بی ارے کیا ان بچوں کی ماں اس قافلے میں زندہ نہیں ہے؟ یہ سننا تھا کہ زینب نے آواز دی, ارے ان بچوں کی بدنصیب ماں یہ زینب موجود ہے, لیکن میں محمد کا ماتم نہیں کروں گی, اپنے لال اکبر کا ماتم کروں گی, اپنے بھیا حسین کا ماتم کروں گی. زینب اپنی ممتا کو دبائے رہیں. مدینے آ گئیں. مدینے میں حسین کے گھر میں ہیں, سید سجاد کے گھر میں ہیں. جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار نے جناب سید سجاد سے کہا, بیٹا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ اب اپنے گھر آ جائیں. سید سجاد نے پیغام پہنچا دیا. زینب اپنے بھائی کے گھر سے عبداللہ کے گھر کی طرف جا رہی ہیں. کن احساسات کے ساتھ زینب کے قدم اٹھ رہے ہیں؟ کیا زینب کو وہ زمانہ یاد نہیں آیا ہوگا کہ جب کبھی بھیا کے گھر سے اپنے گھر کی طرف جاتی تھی تو ایک طرف میرا آون ہوتا تھا, ایک طرف میرا محمد ہوتا تھا, اور ماں کو حلقے میں لے کے بچے ماموں کے گھر سے باپ کے گھر جاتے تھے, باپ کے گھر سے ماموں کے گھر آتے تھے. نہ جانے کیا کیا تصورات زینب کے ذہن میں اٹھ رہے تھے. زینب جو اپنی ممتا کو دبائے ہوئے ہے, اپنی ممتا کو سنبھالے ہوئے ہے زینب, جب عبداللہ کے گھر میں قدم رکھا تو ڈیوڑھی میں قدم رکھتے ہی زینب سے برداشت نہیں ہو سکا. صحن خانہ میں زینب بیٹھ گئی اور زور زور سے یا حسین کہہ کے گریہ شروع کیا. عبداللہ آئے, زینب کو دیکھا, پہچان نہیں سکے. کہا, بی بی تم کون ہو, میرے گھر میں کیوں گریہ کر رہی ہو؟ اگر حسین کا ماتم کرنا ہے تو اپنے گھر میں جا کے ماتم کرو. علی کی بیٹی نے آواز دی, عبداللہ کیا آپ نے بھی مجھے نہ پہچانا؟ میں علی کی بیٹی زینب ہوں, میں حسین کی بہن زینب ہوں. عبداللہ کیسے پہچانتے؟ سر کے بال سفید ہو چکے تھے, کمر خمیدہ ہو چکی تھی, چہرے پہ جھریاں پڑ چکی تھی, کھال دھوپ کی شدت سے جھلس چکی تھی. بازو پکڑ کے اٹھایا, عبداللہ لے کے برآمدے کی طرف آئے. برآمدے میں زینب نے قدم رکھا, سامنے حجرہ نظر آیا, اور محمد کے مصلی نظر آئے. ماں کی ممتا بے چین ہو گئی, کربلا کا رخ کیا, اے میرے لال اور محمد, ارے یہ ماں کس کے سہارے زندگی گزارے گی؟ اس ماں کو معاف کر دینا, جی بھر کے تمہارا ماتم بھی نہ کر سکی, تم پر آنسو بھی نہ بہا سکی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں اولاد کی صالح اور نیک تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات حج و زیارت کے شوق اشتیاق رکھتے ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے والدین مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ جو باحیات ہیں انہیں طول عمر و صحت عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق کرامت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں دنیا اور آخرت میں امام کے عزاداروں میں شمار فرما، دنیا اور آخرت میں امام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔